صحابی رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہی حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ اب ہماری شریعت کے اندر منہ بولے بیٹے کی حیثیت الگ ہے اور حقیقی بیٹے کی حیثیت الگ ہے۔ ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، وراثت کے معاملات بھی الگ الگ ہیں، پردے کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقی بیٹا جو ہے اس کی احکام الگ ہیں، اور منہ بولا جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے برابری کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے چکے تھے، اسی لیے جو اہل عرب تھے، کفار مکہ تھے، وہ جب بھی حضرت زید کو پکارتے تو یوں کہتے زید بن محمد کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو دیگر جہاں کئی برائیاں ختم کی گئی، وہاں دور جہلیت کے اس غلط نظریے کو بھی ختم کیا گیا، اور سورہ احزاب کی آیت کریمہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی ضمن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب دیکھیے رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل کا معنی ہوتا ہے مرد۔ عربی کے اندر جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اسے صبیٌ یا غلام کہتے ہیں، یعنی چھوٹے بچے کے لیے عربی کے اندر صبیٌ یا غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو بالغ ہے، جو بڑا ہے، اس کے لیے رجل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بیٹے چھوٹی عمر ہی میں سے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس لیے یہ رجل کے اندر شمار نہیں ہوتے، ان کو رجلاً نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا اے لوگو، تم زید بن حارثہ کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا سمجھتے ہو، انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہو، حالانکہ سچائی یہ ہے محمد وہ ہیں جو تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، جو تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں، بلکہ یہ منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی یہ تو وہ پیارے محبوب ہیں، یہ وہ پیارے آقا ہیں جو مردوں میں سے حقیقی کسی کے باپ نہیں، لیکن روحانی طور پر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ان کے باپوں سے بڑھ کر ہیں، اللہ پاک کے رسول بھی ہیں اور رب تعالیٰ کے آخری نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، رب کے آخری نبی بھی ہیں۔ ارے ذرا بتائیے تو صحیح، جس کی عظمت، جس کی شان رب تعالیٰ خود بیان فرمائے، اس محبوب کی عظمت اور اس محبوب کی نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے امام بولے فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔
ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مطلب کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، جن سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ سب سے پہلے جن کے سر پر رب تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجایا، میرے آقا خود فرماتے ہیں، خود کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اب دیکھیے رب تعالیٰ نے پیارے محبوب کے سر پر نبوت کا جو تاج تھا وہ سب سے پہلے سجایا، سب سے پہلے سجایا، لیکن اللہ نے بھیجا آخر میں، اور اعلان نبوت میرے آقا نے 40 سال کے بعد بظاہر اعلان فرمایا۔ پتہ یہ چلا ابھی آدم علیہ السلام اور آپ کی جو روح اور جسم تھی وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے اس سے پہلے میرے محبوب کو اپنا نبی بنا دیا تھا، میرے محبوب کو اپنا نبی بنا دیا تھا۔ اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، یعنی اے محبوب آپ پر بے حد درود ہوں، آپ پر بے حد سلام ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر رب تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اے آخری نبی اور آخری رسول، آپ کی ذات پر لاکھوں سلام، آپ کی ذات پر، بولیے آپ کی ذات پر لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، کیسی عظمت ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ قرآن کریم کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ رب تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح احادیث کریمہ کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کو بڑی وضاحت کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، میں نے پہلے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے محبوب پر نبوت کا جو دروازہ ہے اسے بند فرما دیا ہے، محبوب پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف کی حدیث پاک میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمدن خاتم النبیین، بے شک محمد سب سے آخری نبی ہیں۔ کائنات ابھی بنی نہیں، زمین ابھی بنی نہیں، آسمان ابھی بنا نہیں، اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر جو تحریر لکھی گئی اس میں یہ بھی تھا ان محمدن خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس وقت 50,000 پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا دیا تھا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا تھا۔ اسی طرح احادیث کی مشہور کتابیں بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح کی ہے، اس شخص کی طرح کی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، بڑا حسین و جمیل گھر بنایا، بڑی اعلیٰ عمارت بنائی، اور اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ رکھنے کی جو جگہ تھی وہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے، لوگ اس کی چاروں جانب لوگوں نے گھومنا شروع کر دیا، بڑی تعریفیں کرنے لگے، یار یہ بڑا عالی شان مکان ہے، بڑا عالی شان محل ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے جب ایک کونے پر نظر پڑتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر خالی نظر آتی ہے، لوگ تعجب سے کہنے لگے، کاش اس جگہ پر بھی اینٹ اگر لگ جاتی کتنا اچھا ہوتا، یہ مکان کتنا خوبصورت ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ جو انبیاء کی نبوتیں ہیں یہ روحانی عمارتیں ہیں، اور تمام نبی جو ہیں یہ روحانی اینٹیں ہیں، اور ان میں جو جگہ بچ گئی تھی، جہاں ایک اینٹ کی گنجائش تھی، آقا فرماتے ہیں رب نے وہ مجھے آخر میں بھیجا اور اس اینٹ کو لگا دیا۔ اب مکان مکمل ہو گیا، عمارت پوری ہو گئی، اب کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اس لیے رب تعالیٰ نے مجھے بھیج کر جو انبیاء کی یہ عمارت تھی اسے پر کر دیا۔ اب قیامت تک بس میری شریعت ہی چلے گی، اور قیامت تک میں آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے آیا ہوں۔ قیامت تک دنیا قیامت تک انہوں نے چپ کرا دو انہوں بچوں نے باہر بھیجو بچے کو توجہ فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری جو اینٹ تھی وہ میں ہوں، اور ایک اور روایت کے اندر پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں کا سب سے آخر میں آنے والا ہوں، یعنی اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اب شریعت جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کی چلے گی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ کسر نبوت کی اینٹ آخری ہے، وہ کسر نبوت کی اینٹ آخری، قول شاہدنا خاتم الانبیاء، قول شاہدنا خاتم الانبیاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھ پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اور اپنی چادر مبارک کا کچھ حصہ آپ نے مجھ پر ڈال دیا۔ جب نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اے علی کیا تم ٹھیک ہو گئے ہو، کیا تم اچھے ہو گئے ہو، کیا تمہاری بیماری دور ہو گئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، لعمرکا کی مبارک جان والے، علم نشرہ کے مبارک سینے والے کملی والے آقا، ہاں میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے علی سن لے، میں نے رب سے میں نے جو کچھ مانگا وہ تیرے لیے بھی مانگا، رب نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا وہ میں نے تیرے لیے بھی مانگا، رب سے میں نے جو کچھ چاہا وہ تیرے لیے بھی چاہا، لیکن رب نے مجھ سے فرمایا لا نبی بعدک، یعنی اے محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی، یعنی آقا حضرت علی سے کہنے علی میں نے جو بھی رب سے مانگا آپ کے لیے بھی مانگا، میں نے جو رب سے چاہا آپ کے لیے بھی چاہا، لیکن فرق یہ ہے میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی
نبی نہیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب یہ الفاظ کہے میں بیمار سخت تھا، لیکن اسی وقت میری ساری تکلیف جو تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے اندر یہ واضح بالکل یہ پتہ چلتا ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی طرح حضور نے ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر یہ مختصر جو حدیث ہے یہ بیان فرمائی، لوگو لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ حدیث ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے اس حدیث کو یاد کریں، اور ان کے ذہنوں کے اندر ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک اب کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ اس لیے کہ کہنے والا نے کہا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی یا بعدی، خود میرے نبی نے یہ بات بتا دی، لا نبی یا بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، ارے لا نبی یا، آپ ہی یاد کر لیں حدیث پاک الفاظ ہے، لا نبی یا بعدی، مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور کو رب تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرات گرامی، قرآنی آیات اور ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا پر رب تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جو بدبخت بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، کیونکہ آقا نے خود فرمایا تھا میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رب تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا بھی کیا۔ حضرات گرامی، آخر کی جو سزائیں ہیں وہ تو رب جانے، رب ان کو کیا دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی کئی بدبختوں کو رب تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا۔ اس لیے ختم نبوت کا یہ وہ عقیدہ ہے جس کے لیے ایک نہیں بلکہ ہزاروں جانیں پیش کی گئی، اور سب سے پہلے جب حضرت ابو بکر کے دور میں ایک بدبخت نے، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مانو، جھوٹی اپنی تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگوں کو ورگلاتا تھا، اور لوگ ڈر کر ظلم سہ کر اس کے شکنجے میں آ جاتے۔ لیکن اسی وقت ایک اللہ کے ولی بھی تھے جو تابی تھے، تابی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت دیکھی ہو، اسے تابی کہتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ اس وقت یمن کے اندر رہتے تھے اور ان کا بڑا زور تھا، بڑا دین کا کام پھیلا رہے تھے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اس امت کا حکیم اور عقل مند بندہ کہا گیا ہے، یعنی عقل مند تھے، دانا تھے، اور اس امت کے حکیم ان کو کہا گیا۔ اب ان کو جب اس نے اسود عنسی نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور اپنے پاس بلا کر یہ کہتا ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے کانوں نے تیری آواز کو سنا ہی نہیں ہے، میرے کانوں نے تیری آواز کو سنا ہی نہیں ہے۔ اب وہ غصے میں آیا اور غصے میں آ کر اس نے آگ جلانے کا حکم دیا کہ آگ جلائی جائے،
اس کے نوکروں نے فوراً آگ جلائی، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن رب کا کرنا ایسا ہوا جس طرح رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار کر دی تھی، رب تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی پر بھی آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی، آپ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگ متعجب ہوئے، اور اسود عنسی جو تھا یہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، میری جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہے، لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابو مسلم وہاں سے چلے اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آپ نے رہائش اختیار فرما لی۔ یعنی کس طرح تکلیفیں اٹھائی، لیکن پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے تھے۔ دوستو یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، جس طرح عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی بھی اہمیت ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کی اہمیت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی بھی اہمیت ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح پیارے مصطفیٰ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے، جب کافر یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ اب اس کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ رب کے محبوب کی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا جو تاج سجایا وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سجایا۔ اس لیے بندہ کلمہ طیبہ تو پڑھے اور حضور کو آخری نبی نہ مانے، بے شک وہ لاکھوں کلمے پڑھتا رہے لیکن پھر بھی وہ کافر ہی رہے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا، حضور کو آخری نبی نہ مانا، وہ لاکھوں کلمے پڑھ لے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کافر ہی رہے گا۔ حضرات گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی حضور کی نبوت کا انکار کیا، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی حضور کے بارے میں گستاخی کی، رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اسے رسوا کیا، آخرت کے اندر بھی اسے رسوا فرمایا۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک قصہ قصبہ الہ آباد کا واقعہ ہے کہ ایک گستاخ تھا اور منہ پھٹ پڑا تھا اور ختم نبوت کا انکاری بھی تھا۔ جب بھی اس سے موقع ملتا حضور کے بارے میں وہ نازیبا الفاظ کہتا، اور جہاں بھی اسے موقع ملتا وہ عقیدہ ختم نبوت جو تھا اس کا انکار کر دیتا۔ ایسا ہوا، کرتا رہا، آخر یہ بک بک کرتے کرتے اس کو موت آ گئی۔ اب جو اس کے چاہنے والے تھے، اس سے پیار کرنے والے تھے، انہوں نے اندر کھاتے ایک پلان بنایا کہ ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیں۔ اب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے دفن کر دیا تو اب مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا، بلکہ دفن کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیا گیا۔ اب جب انہوں نے ایک قبرستان سے باہر ایک جگہ پر اس کی قبر کھودی اور اس کے اندر اسے دفنایا، اور دفنانے کے بعد ابھی وہ واپس پلٹ ہی رہے تھے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ قبر سے آگ کے شعلے بھڑکنے اٹھ گئے، قبر سے آگ کے شعلے بھڑکنے اٹھ گئے، اور قبر کے اندر سے اس قدر آگ کے شعلے تھے، کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک شعلے بھڑکتے ہی رہے، اور اس کی قبر سے عجیب بدبو آنے لگی،
اور 3 دن کے بعد اس کی قبر جو تھی وہ پھٹ گئی۔ لوگوں نے پھر کیا کیا، اس گڑھے کو پتھر ڈال کر اسے بند کر دیا۔ یعنی دنیا کے اندر ہی رب تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنایا کہ جو حضور کے بارے میں بک بک کرتا تھا، جو حضور کے بارے میں گستاخی کرتا تھا، جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا تھا، آخری سزا تو آخری ہوگی، لیکن اسے عبرت کا جو نشان تھا رب تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اسے بنا دیا۔ میرے امام بولے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہی دوم ہے ان کی ماشاء اللہ۔ یعنی آقا کی شان بیان فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہی دوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ یعنی حضور وہ تو خود ہی مٹ گئے جو آپ کا نام و نشان مٹانے لگے تھے۔ حضرات گرامی، اس لیے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا ہی زبردست عقیدہ ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا انجام آپ نے سنا۔ ایک اور میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں، تونسا شریف کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بڑا امیر اور کبیر قادیانی تھا۔ قادیانی اس کو کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، انہیں مرزائی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، اور ان کے کئی گروپ ہیں، لوری بھی ان کو کہتے ہیں۔ یہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کے بھی منکر ہیں، یہ سارے کے سارے احادیث کے بھی منکر ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء کے بھی منکر ہیں، اور ہمارے آقا کے یہ بدترین گستاخ ہیں۔ اب جب ان کا وہ بڑا قادیانی مرا، انہوں نے کیا کیا؟ بظاہر تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو مسلمانوں کی ایک مسجد تھی، مسجد کی 4 دیواری کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے، جس طرح یہ جوتیوں والی جگہ یا اور پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، انہوں نے وہیں پر جو تھا قبر اس کی بنائی اور اسے قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے اداروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ حضور کا گستاخ ہے اور ہماری مسجد کے اندر اسے دفنا دیا گیا، لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے فوری یہاں سے نکالا جائے اور کہیں باہر اسے دور پھینکا جائے۔ اب جب مطالبہ مانا گیا، اس کی قبر جب کھولی گئی، حضرات گرامی جب اس کی قبر کھولی گئی، لوگ حیران ہو گئے کہ قبر کے اندر سے ایسی عجیب و غریب جو بدبو ہے وہ آ رہی ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگ گئے، لوگوں کے اندر بے چینی پھیل گئی، لوگوں کے سر چکرانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایک عجیب سی بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن اب نکالنا تو تھا، اسے وہاں سے دفن کرنا تو تھا، لیکن بڑی مشکل سے اسے وہاں سے نکالا اور ایک قادیانی نے اپنے گھر کے صحن کے اندر اسے دفن کر دیا۔ اب جب وہ بدبو جو تھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، پورے محلے کے اندر تعفن پھیل گیا، بدبو ہی بدبو ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ اب اس قادیانی نے کیا کیا؟ اس کو اپنے گھر سے نکالا اور دور جا کر کہیں باہر اسے دفن کر دیا، باہر اسے پھینک آ گئے۔ لیکن لکھنے والے یہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ میلوں دور بھی وہ ایسی بدبو تھی کہ جو جانے کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ اللہ نے اس کا ایسا عبرتناک انجام دنیا کے اندر اسے دکھا دیا، اور جب دیکھنے والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی، کئی ایسے قادیانی تھے، غیر مسلم تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، جب اس کی یہ حالت دیکھی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس مردے کے اہل خانہ میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرات گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر کئی لابیاں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی لابی ہے وہ یہ قادیانی کے ہیں۔ یہ
آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیں گے، یہ آپ کا علاج مفت کروائیں گے، یہ رفاع عامہ کے جو کام ہیں یہ مفت کرائیں گے، آپ کو جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے جو ویزے ہیں وہ مفت دلوائیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے۔ اور جو ہمارے غریب ہوتے ہیں، بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں اور آخر کار وہ اپنے جال میں پھنسا کر ان کو قادیانی بنا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم نے ان فتنوں سے بچنا ہے، اور بچنا اس طرح ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر خود بھی پیرا دیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی نس نس میں یہ عقیدہ رچ جائے، بس جائے۔ ہمارے بچے صبح اٹھیں، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ہمارے بچے سوئیں، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ہمارے بچے کھانا کھائیں، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، ہمارے جو بچے ہیں وہ سکول جائیں، ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی توجہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو بظاہر سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ عہد پورا کر دیا، وہ دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک یہ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے۔ چاند ٹوٹ سکتا ہے، سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ سکتا ہے، سورج جو ہے وہ مغرب کے بجائے، وہ مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، لیکن قیامت تک اب میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ پر نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کر یہ اعلان کر دیا، اے محبوب اب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، جبریل میرا ہوگا، خادم تیرا ہوگا، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، بات میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا، بیان تیرا ہوگا۔ اے محبوب یہ ساری امت، یہ ساری خلقت میری ہوگی، اب قیامت تک امت تیری ہو گئی۔ گویا رب نے یہ اعلان فرما دیا، سونیا خدائی میری ہو گئی اور مصطفائی تیری ہو گئی، خدائی میری ہوگی، مصطفائی تیری ہوگی۔ حضرات گرامی توجہ، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا۔ قیامت تک اب کوئی اور نبی، بولیے قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک ڈھنکے بجیں گے وہ میرے مصطفیٰ کے بجیں گے، قیامت تک جو شریعت چلے گی وہ میرے مصطفیٰ کی چلے گی، قیامت تک جس کتاب کا چرچا رہے گا وہ میرے مصطفیٰ پر جو نازل ہوئی یعنی قرآن پاک اس کا چرچا رہے گا، قیامت تک جس کا ذکر ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، قیامت تک جس کی نعتیں پڑھی جائیں گی وہ میرے مصطفیٰ کی ہوں گی، قیامت تک جس محبوب کے قصیدے لکھے جائیں گے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے ہوں گے۔ بس یہی آپ نے اپنے ذہنوں میں بات رکھنی ہے، اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا؟ حضرات اکرام اس لیے علم جو ہے یہ سیکھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی احادیثیں ہیں، لا نبی بعدی، آقا نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کے نس نس میں، رگ رگ میں اس چیز کو بٹھا دیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے پر ہمارے آقا کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا
کوئی اور نبی آ سکتا؟ بس اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ دعا کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔